فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صلوا علی محمد وعلی محمد محمد دعا ہے رب کائنات بحق محمد وعلی محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ بسط کے ذکر محمد و آل محمد دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی، خصوصاً عربستان، افغانستان، پاکستان وغیرہ میں جہاں کہیں بھی ذکر محمد و آل محمد انتہائی مشکل حالات میں برپا ہے، دعا کیجیے رب کائنات ان سبھی عزاداروں کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کے مقدر میں بھی مودت آل محمد کے پھول کھلائے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے۔ سیرت محمد و آل محمد ہم سبھی کو پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، انسان اور آزمائش، اس عنوان پر یہ آج کی ہماری تیسری نشست ہے، تیسری مجلس عزا ہے۔ یقیناً کل کی شب کے مطالب آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے۔ عرض یہ ہے، کل جہاں گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے اس انسان پہ بہت سے احسانات ہیں۔ پہلی سانس کے ساتھ ہی انسان پر اللہ رب العزت کے بہت سے ایسے احسانات ہیں، اور وہ تمام احسانات جو ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کس انداز میں حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں کیسے کردار اپنانا ہے، کیونکہ کل سے پیوستہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پہ جنہیں ہم نے مانا ہے وہ سراسر کردار ہیں۔ حسین مظلوم جن کے بہانے اور جن کے جواز سے ہم یہاں بیٹھ کر ذکر دین کر رہے ہیں، امام کی ذات سراسر کردار ہے۔ یہ کردار ہی تھا جس نے یزید کی بیعت کا انکار کیا، اسی لیے معصوم نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کا مطلب ہے یہ کردار تھا جس نے اس کردار کا انکار کر دیا۔ لہٰذا حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کردار اپنائیں، اور ہر دور میں کردار کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، اپنے دور کو سمجھتے ہوئے وہ کردار ادا پر۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ عنکبوت کے آغاز میں، یہ میں تمہیداً دوبارہ عرض کروں گفتگو تاکہ جو افراد ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی اس گفتگو کو پا سکیں، کہ سورہ مبارکہ عنکبوت کے آغاز میں خدا نے واضح فرما دیا ہے کہ اتنا کہنے پر خدا کی ذات نہیں چھوڑ سکتی کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ خدا کی ذات لازمی آزمائے گی، اور ایسے آزمائے گی جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ دعوی ایمان میں سچے کون ہیں اور دعوی ایمان میں جھوٹے کون۔ اب چونکہ خدا کی ذات نے خود ہی فرما دیا کہ ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا، اس لیے اب ہمارے لیے تھوڑی سی تو سہولت ہے کہ ہم پچھلوں کے تذکروں کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کی ذات نے انہیں کہاں کہاں آزمایا اور کس انداز سے آزمایا۔ اور جب پچھلوں میں جائیں تو بہت سی اقوام ہیں، مگر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض روایات نشاندہی کرتی ہیں اس بات کی کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو جو خدا نے ہادی عطا فرمائے، اس ہادی کی تعلیمات کس انداز کی تھی، اور اس ہادی کے اعمال کے ساتھ اس قوم کا مزاج کیا رہا، تاکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ من حیث القوم ہمیں خدا کہاں کہاں آزما سکتا ہے اور کس انداز میں آزما سکتا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے جلیل القدر اولو العزم پیمبر تھے جو بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ خدا نے 1.25 لاکھ انبیاء میں 313 رسول قرار دیے،
ان 313 میں 5 اولو العزم پیغمبر قرار دیے، جناب نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو لہٰذا ان کے واقعات کا ہم نے آغاز کیا تھا، تمہید یقیناً مکمل ہو گئی۔ کل عرض کیا تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک چنگاری اٹھی ہے جس نے اس کے اقتدار کو خاکستر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ خواب کا دیکھنا تھا، تعبیر پتہ چلی ایک ہستی وہاں سے اٹھے گی جو تیرے اس تمام بادشاہی اور شہنشاہی کو غرق کر دے گی۔ اتنا سننا تھا، اس نے حکم دے دیا کہ یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ فرعون وقت اس غلط فہمی میں قتل و غارت کرنے لگا کہ وہ جو آنے والا ہے وہ نہ آئے، مگر ہم نے دیکھا وہ آنے والا آیا بھی اور فرعون کا اقتدار برباد بھی ہوا۔ چنگاری کہاں سے اٹھنی تھی؟ شام سے۔ دو جملے حالات حاضرہ پہ عرض کر دوں، گو کہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ معاملات آج بھی وہی چل رہے ہیں۔ عرب کے تمام فرعون کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، شام سے پھر چنگاریاں اٹھ رہی ہیں۔ لہٰذا آج بھی فرعونوں کے اقتدار وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں اس بدبخت فرعون کا کھڑا ہوا تھا۔ عزیز، اب ہوتا کیا ہے؟ قتل و غارت شروع کر دی گئی، اور میں نے عرض کیا تھا امتحان دیکھیے خدا نے قوموں کے کیسے کیسے امتحان لیے ہیں۔ ماؤں کی گودوں میں 70,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا آسان ہے، اس کو زبان سے ادا کر دینا۔ ماؤں کی گودوں میں 70,000 بچہ قتل ہوا ایک موسیٰ کی خاطر، ایک موسیٰ کی خاطر۔ لہٰذا آنے والے منتظر معصوم کے انتظار میں بچے قتل کروانا یہ سنت رہی ہے قوموں کی۔ لہٰذا اس سے یہ نہیں ہے کہ ان کے خون رائے گاں ہو جاتے ہیں، کل بھی عرض کیا تھا وہ خون کبھی رائے گاں نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کس لیے فرعونی قتل کر رہے تھے؟ وہ اپنے جھوٹے خدا کو راضی کر رہے تھے۔ فرعون ان کا خدا تھا، وہ اپنے جھوٹے خدا کی رضا لینے کے لیے مظلوموں کو قتل کر رہے تھے۔ تعجب کی بات ہے، ان کا تو جھوٹا خدا تھا۔ یہ کون جاہل ہیں جو سمجھتے ہیں سچا خدا بھی لوگوں کی گردنیں کاٹ کر راضی ہوتا؟ انہیں کوئی تو بتائے کہ سچا خدا لوگوں کی گردنیں کٹی ہوئی دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے سامنے جھکی ہوئی دیکھنا چاہتا۔ اگر کر سکتے ہیں تو بجائے لوگوں کو قتل کرنے کے قائل کیجئے۔ مگر مسئلہ ہے، قائل کرنے کے لیے علمی دلائل اپنے مذہب میں ہونا ضروری ہے، ممبر رکھ کے دین سنانا پڑتا ہے۔ اور جب باب مدینہ تو علم سے ہی کوئی قوم کا تعلق نہ رہا تو کہاں سے علم سنایا جائے؟ یا لہٰذا اب کیا ہے کہ بچے قتل ہونا شروع ہوئے، مگر اللہ نے کوئی تو بندوبست کرنا تھا حجت خدا کے تحفظ کا، لہٰذا حجت خدا دنیا میں تشریف لائے اس انداز میں کہ اللہ رب العزت نے وہ آثار حمل بھی واضح نہ ہونے دیے۔ اب جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بڑی پریشانی میں تھیں والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لہٰذا جب یہ بڑے پریشانی میں آئیں تو خدا کی طرف سے کرم ہوا کہ کیونکہ جتنی بھی دائیاں وہاں شہر میں موجود تھیں وہ خود سرکار کی ایجنٹ تھیں، لہٰذا خود انعام لیے جاتے تھے بتا کے کہ فلاں کے گھر ولادت متوقع ہے، فلاں کے گھر، اور فوراً ہی سپاہ بھیج کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ مگر ایک ایسی خاتون تھی، قصص الانبیاء علامہ ناصر مکرم شیرازی بھی اسی پہ ہمیں گواہی دیتی ہے، دیگر کتب بھی، ایک ایسی خاتون جو کہ دائی ہی کا کام کرتی تھی مگر وہ سہیلی تھی ان کی، والدہ جناب موسیٰ کی، اسے اعتماد میں لیا کہ میری اس مشکل کو حل کر، اسے اعتماد میں لیا۔ جناب موسیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ فرق ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے مراتب کا کتنا عظیم فرق رکھا ہے۔ یہ بھی ایک معصوم تھے جسے دنیا میں آنا تھا، مگر تقاضا کیا گیا سہیلی سے، یوں کہہ لیجئے کہ واسطے دینے پڑے سہیلی کو۔ اگر آل محمد کا معصوم ہوتا خدا حوا سے لے کر مریم تک کو دائیاں بنا کر بھیج دیتا۔ لہٰذا جناب موسیٰ دنیا میں آئے، اور اب یہاں روایت یہ کہتی ہے اس کے دل میں کھوٹ تھا، یہ چاہتی تھی کہ جا کے رپورٹ کر دے، جا کر بتا دے
کہ موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور انعام حاصل کرے، مگر روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ پڑی، معصوم کے چہرے پر نگاہ پڑنا تھا کہ دل میں موسیٰ کی محبت نے طاقت پکڑ لی. یہ روایات کہتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہ معصومین کے چہروں کی وہ کشش ہے جو آپ سیرت معصومین اٹھا کر پڑھیں، آپ کو جا بجا ایسی روایات ملیں گی. بسر بن ارطاد انتہائی خبیث الفطرت انسان تاریخ کا، جس نے یزید کے حکم پہ خوب قتل و غارت کی، اس کے باپ کے حکم پہ خوب قتل و غارت کی، اور امام میں وقت چوتھے امام کے متعلق مغلظات بک رہا تھا. مگر جیسے ہی امام آئے تو ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، احترام سے کھڑا ہوا. امام گئے تو پھر بیٹھا. ساتھ والوں نے پوچھا تو ان کے خلاف گفتگو کر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہا تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ کتنے ہی معصومین کی آپ کو روایت یہ ملے گی کہ چہرہ معصوم کو دیکھ کر بد فطرت بھی کانپ کر رہ جاتے تھے، ارادے بدل جاتے تھے. مگر چہروں سے ظاہر ہی کیا ہوتا ہے؟ چہروں سے محبت ظاہر ہوتی ہے، چہروں سے شفقت ظاہر ہوتی ہے، چہروں سے جلال ظاہر ہوتا ہے، چہروں سے رحم ظاہر ہوتا ہے، چہروں سے کرم ظاہر ہوتا ہے. کمال ہے وہ چہرہ جسے دیکھنا ہی عبادت تھا. یال توجہ ہے جانے محترم. آپ معصومین کے چہروں کے فضائل پڑھنا شروع کریں، آپ حیران رہ جائیں گے. ہر معصوم کے چہرے کے اتنے فضائل ہیں. گو کہ چہرہ، ماں باپ کا چہرہ شفقت سے دیکھنا عبادت ہے. مومن کا مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا عبادت ہے. مگر اگر خصوصاً کسی ہستی کے چہرے کے لیے کہا گیا تو فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. آپ نے کبھی فرق محسوس کیا ہے؟ یہ فرق اتنا لطیف ہے. عبادت ہی کیوں کہا گیا؟ عبادت اس شے کا نام ہے جو بندے کو خدا سے ملاتی ہے. یہی ہے نا بالیدہ فکر افراد موجود ہیں. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آپ جب بھی کوئی عبادت کرنے لگتے ہیں آپ فرماتے ہیں قربتاً الی اللہ، میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں خدا کی ذات سے قریب ہونے کے لیے. اس کا مطلب ہے عبادت وہ قوت ہے جو خدا سے ملا دیتی ہے. لہٰذا جب بھی آپ عبادت پر آتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے یہ عمل کر کے میں خدا سے قریب ہونے جا رہا ہوں. یہ مولائے کائنات کے چہرے کے متعلق روایات ہیں کہ مدینے کے یہودی بھی علی کا چہرہ دیکھتے تھے تو پکار اٹھتے تھے ما ھذا جمال الفتى لا الہ الا اللہ. اس جوان کا حسن تو دیکھو، بے شک خدا ایک ہے. یعنی علی کا چہرہ لوگوں کو خدا سے ملا دیتا تھا. آپ معصومین میں فضائل پڑھنے شروع کریں، سب سے زیادہ جس کے چہرے کا حسن ملتا ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام. آپ کو اتنے فضائل ملیں گے جناب یوسف کے چہرے کے. اتنا حسین تھا، دیکھ کے لوگ محو ہو جاتے تھے، ہاتھوں پہ چلا لیے گئے خنجر تو پتہ نہ چلا. اتنے فضائل ہوں گے، کہیں نہیں ملے گا. یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ لکھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا. وجہ زلیخا کسی عامیانہ گھرانے کی عورت نہیں تھی، مگر بہک کیوں گئی؟ بعد میں اتنے عرصے بعد یوسف سے دوبارہ ملایا. یوسف نے پوچھا زلیخا تجھے کس شے نے میرے حق میں زیادتی پر قائل کیا؟ اس نے کہا یوسف تیرے چہرے نے مجھے قائل کیا. توجہ ہے جانے محترم؟ اب پتہ چلا اتنے فضائل ہیں مگر کسی معصوم نے نہیں فرمایا یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا. کیوں؟ یہ فرق ہے یوسف اور علی کے چہرے میں. جس کو اچھے بھلے دیکھ کر ایمان کھو دیں وہ یوسف کا چہرہ تھا، اور بہکے ہوئے جس کا چہرہ دیکھ کر خدا سے مل جائیں وہ علی کا چہرہ. علی 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 یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کا چہرہ خدا سے ملا دیتا تھا. لہٰذا معصومین کے چہروں کی یہ خاصیت ہے، آپ کو سیرت معصومین میں ملے گی. آپ ائمہ اطہار کے اکثر ایسا ہے کہ بدبختوں کا ارادہ کچھ اور ہے مگر معصوم کی ذات جب تشریف لائی ارادہ ہی بدل گیا، ماحول ہی بدل گیا. لہٰذا ائمہ معصومین اور ائمہ انبیاء اطہار کے چہروں کی یہ خاصیت ہے. اس نے چہرہ دیکھا، اس کی نیت بدل گئی. اب نیت بدل گئی مگر جب یہ گھر سے نکلی نا، یہ تو نکل مگر سپاہیوں کی نگاہ پڑ گئی. اب جب جیسے ہی سپاہیوں کی نگاہ پڑی ان کو فوراً اندازہ ہوا یہ خاتون کا تو کام ہی یہ ہے اور اس گھر سے ہو کر جا رہی ہے، لہٰذا کوئی تو بات ہے.
یہ یہاں گھر سے نکلی، وہاں گھر کے اوپر ریڈ ہو گئی، فوراً ہی سپاہی آ گئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے. اب اس دور کے گھر کیا ہوں گے؟ ایک یا دو سادے سے کمرے، مٹی کے گھر، حجرے، اس میں کیا ہوگا؟ اب بچہ چھپانے کے لیے ایک مرتبہ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، دونوں عالم گھبراہٹ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور کچھ سمجھ نہ آیا. پاس ایک تنور جل رہا تھا، اتنی گھبراہٹ تھی کہ فوراً یہ بھی نہ دیکھا کہ تنور روشن بھی ہے کہ نہیں، فوراً اس میں ڈالا اور اوپر سے بند کر دی. اتنے میں سپاہی سر پہ آ گئے. اب سپاہیوں نے آ کر پوچھا یہ یہاں کیوں آئی تھی؟ قصص الانبیاء کے جملے اٹھا کر پڑھیے گا. معصوم کی ماں نے جواب دیا میری سہیلی تھی اس لیے آئی تھی. توجہ ہے جان محترم؟ معصوم کی ماں ہے نا، جھوٹ نہیں بول سکتی. توجہ ہے جان محترم؟ آپ نے بڑی سادگی سے سن لیا. میں یوں عرض کر دیتا ہوں، جھوٹی ہونا تو معصوم کی ماں نہیں بن سکتی، اور معصوم کی ماں ہو تو جھوٹ نہیں بول سکتی. توجہ ہے جان محترم؟ اب عالم گھبراہٹ میں، چلو سپاہ تو پلٹ گئی. اب جب ماں بیٹی کو ایک دم اعصاب بحال ہوئے تو موسیٰ کہاں ہے؟ فوراً خیال آیا تنور میں سے تو شعلے بلند ہو رہے ہیں، بچے کو تو ہم نے تنور میں ڈال دیا تھا. فوراً آگے بڑھ کر جا کے تنور کو ہٹایا، دیکھا آگ ہے مگر موسیٰ کو چھو نہیں رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. آگ تو ہے مگر جناب موسیٰ کے بدن کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. اب چلیے یہ تو قصص کے واقعہ ہے نا، کوئی بھی یہ کہہ سکتے صاحب ان واقعات کی اتھینٹسٹی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے کیا کچھ اور بتایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اٹھا کر پھینکا گیا آگ میں. آگ کا کام ہے جلانا. یہاں آگ میں ابراہیم آئے، کیا آگ بجھ گئی؟ کیا آگ آگ نہ رہی؟ کیا آگ گلنار ہو گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آگ آگ ہی رہی. خدا نے صرف اتنا حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو آگ ہی رہے مگر ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا اور ٹھنڈی پڑ جا. آگ آگ ہی رہی مگر معصوم کو نقصان نہ پہنچایا. توجہ ہے جان محترم؟ آگ آگ ہی رہی. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے صرف ایک کام کیا. دیکھیے اتنی محنت سے نمرود نے معصوم کو جلانے کا ماحول بنایا. جتنی دیر ماحول بنتا رہا خدا نے کہیں انٹرفیئر نہ کیا. اس نے حکم دیا ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے. لوگوں نے نیتیں کر کر کے وہاں لکڑیاں جمع کی. حتیٰ روایات کہتی ہیں حاملہ خواتین نیت کر کے لکڑیاں اس میں ڈلواتی تھی کہ اگر بیٹا ہوا تو میں اتنی لکڑیوں کا اضافہ کر دوں گا. ساری قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی، خدا نے انٹرفیئر نہ کیا. ابراہیم کو ایک طرف قید کیا ہوا، ان کے سامنے ساری لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی. کیا ایک شخص کو جلانے کے لیے اتنی زحمت کرنے کی ضرورت تھی؟ کچھ من لکڑی سے کام ہو جاتا. تو کیوں سامنے ابراہیم کو قید کر کے یہ سارا کام کیا گیا؟ صرف ایک کام تھا، ابراہیم دیکھیں، گھبرائیں اور عقیدہ چھوڑ دیں، اپنے نظریے سے ہٹ جائیں. اتنی بڑی جو زحمت کی گئی تھی، جلانا مقصد ہوتا تو کچھ من لکڑی سے جلایا جا سکتا تھا. یہ اتنی زحمت اس لیے تھی ابراہیم اپنی سوچ چھوڑ دیں. توجہ ہے جان محترم؟ ابراہیم اپنی فکر سے پلٹ جائیں. اتنی محنت کر کے منجنیق لائی گئی، دنیا کا پہلا وہ اسلحہ بڑا تیار کیا گیا. خدا نے تب بھی انٹرفیئر نہ کیا. یہ جتنے بڑے بڑے اسلحے ہیں یہ ہمیشہ سے فرعون ہی تیار کیا کرتے، لہذا تیاری کی گئی مگر خدا کی ذات نے کہیں انٹرفیئر نہ کیا. پھینکا گیا ہوا میں، وہاں حکم دیا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. خدا نے نمرود کے ماحول کو اس سے نہیں چھینا مگر اپنا آپ دکھایا کہ حق کا خدا کسے کہتے ہیں. ماحول اس کا رہنے دیا، صرف تاثیر چھین لی. آگ کا کام جلانا ہے نا، ماحول تھا نمرود کا، بس خدا نے اتنا کیا اپنا آپ منوانے کے لیے تاثیر چھین لی. معصوم کو آگ نے نقصان نہ پہنچایا. خدا نے بتایا یاد رکھو فرعون و نمرود اپنی چالیں چلتے ہیں
خدا اپنی مصلحت کا مظاہرہ کرتا، خدا ان کے پورے ماحول کو غرق کرے یا نہ غرق کرے مگر تاثیر ضرور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ عزیز کمال ہو رہا ہے، میں نے عرض کیا جلانا مقصد ہوتا تو 2 من لکڑی سے جلا دیا جاتا وجود ابراہیم، صرف ڈرایا جا رہا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اتنے بم دھماکے ہیں، اتنا ظلم و ستم ہے، اتنی آگ اور بربادی ہے، ہونا تو یہ چاہیے عزاداری ختم ہو جاتی، مگر عجیب ماحول ہے، یہاں ظلم بھی بڑھ رہا ہے، وہاں عزاداری بڑھ رہی ہے۔ خدا بتانا یہ چاہتا ہے ماحول تمہارا رہے گا، تاثیر میرے ہاتھ میں رہے گا۔ توجہ ہے جانے محترم، ظلم و ستم نمرود و فرعون کا، مگر یاد رکھیے گا تاثیر ہمیشہ خدا کے ہاتھ میں ہوتی۔ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کیوں یہ ویڈیوز بنا بنا کے آپ کو دکھائی جا رہی ہیں؟ ظلم و ستم پہ تو پردے ڈالے جاتے ہیں، یہاں تشہیر کی جاتی ہے، باقاعدہ ڈائریکٹ کروائی جاتی ہیں موویز۔ وجہ کیوں ہے؟ صرف اور صرف جو دسترس میں ہیں قتل کر دیے جائے، جو دسترس سے باہر ہیں انہیں اتنا ڈرا دیا جائے کہ اپنے عقیدے کو کھو دیں، اپنے ایمان کو کھو دیں۔ جناب ابراہیم نے ہمیں یہ بتایا ظلم جتنا بھی بڑھ جائے خدا کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ آپ مایوس، آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ آج خدا کی ذات ہے، نمرود نہیں ہے۔ خدا کے آج بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے، فرعون غرق ہو گیا۔ لہٰذا صرف اور صرف اپنے اس عقیدے کی قیمت کو پہچانیں اور اس عقیدے پہ ثابت قدم رہیں، کیونکہ اس میں ڈگمگا جانا یہ فرعون و نمرود وقت کی کامیابی۔ لہٰذا اب ہوا کیا، خدا تعالیٰ نے بندوبست تو کرنا تھا حجت خدا کے تحفظ کا، ان کے وجود کو بچانا تو تھا۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے اب یہ سورہ مبارکہ قصص جو ہے، یہ انشاءاللہ ہماری جتنی گفتگو آگے بڑھے گی یہ اسی کی روشنی میں آگے بڑھے گی۔ سورہ مبارکہ قصص میں یہ تمام ابتدائی واقعات ہیں اور بڑے لطیف نتائج انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب خدا کی ذات نے حکم دیا، کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف، ان ارضیہ، آپ اسے دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتَ إِلَيْهِ، اگر آپ کو اس کی جان کا خوف محسوس ہو، فَالْقِيَ فِي الْيَمِّ، تو آپ اسے پانی میں بہا دیجئے۔ توجہ ہے جانے محترم، کمال یہ دیکھیے معصومین نے کے گھرانوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ آپ ایک ماں سے اس کے بچے کو ایک لمحے کے لیے جدا کریں، ماں کو قرار نہیں آ سکتا۔ خدا نے معصوم کی ماں کو حکم دیا اسے خوف محسوس ہو پانی کے حوالے کر دیجئے۔ مگر لطف یہ دیکھیے، یہ جو مادر موسیٰ ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ یہ مادر معصوم ہیں، کیا مزید برگزیدہ عہدوں کے درمیان ان کا کوئی شمار ہے؟ آپ ان کو برگزیدہ خواتین میں بھی شمار نہیں کرتے۔ جناب آدم، مریم، حوا، آسیہ، جناب ختیجہ سلام اللہ، جناب حضرت معصومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ مادر موسیٰ کا شمار برگزیدہ خواتین میں بھی نہیں کیا جاتا، مگر خدا نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی جانب وحی کی۔ والدہ فکر افراد موجود ہیں، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، بڑا لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو۔ یہ برگزیدہ خواتین میں بھی شمار نہ تھیں، وحی کیوں ہوئی ان کی طرف؟ صرف ایک بات ہے، انہوں نے حجت خدا کا تحفظ کرنا تھا۔ توجہ ہے جانے محترم، دیکھیں ایک بڑی تعجب خیز بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ایک ہستی شعب ابی طالب میں ایک مخصوص انداز میں حجت کا تحفظ کرتی تھی، ایک برگزیدہ رسول کا تحفظ ایک ہستی کرتی تھی اس انداز میں کہ اس نبی کو اٹھا کے اپنا بیٹا لٹا دیتی تھی، اپنے بیٹے کو لٹا دیتے تھے، کبھی دوسرے بیٹے سے بدل دیتے تھے۔ ہم نے دیکھا شب ہجرت خدا کو بھی اسی معصوم خدا نے اپنے پیمبر کا تحفظ کرنا تھا، مگر طریقہ کار بے عین ہی وہی اپنایا جو شیب ابی طالب میں مولائے امیر کے والد نے اپنایا تھا۔ توجہ ہے ایزان محترم، اب دو میں سے کوئی ایک بات تو یقیناً حتمی ہے، یا تو شب ہجرت خدا علی کے باپ کی سنت پہ عمل کر رہا تھا، یا شیب ابی طالب میں علی کا باپ زیر وحی عمل کر رہا تھا۔
یا 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 وعجل. توجہ ہے ذہن محترم. دیکھیے کمال ہے خدا کی ذات نے کتنا بڑا امتحان لیا. خدا نے کتنا بڑا امتحان لیا مادر موسیٰ کا. میں نے عرض کیا آپ ایک ماں سے ایک لمحے کے لیے اس کے بچے کو جدا کریں وہ بے قرار ہو جائے گی, مگر فرمایا اس کو پانی کے حوالے کر دیجئے. پانی کے حوالے کیا ماں نے, ماں بے چین ٹھہری, اور وہ واقعات انشاءاللہ آگے آئیں گے کہ کس طرح ماں بے قرار ہی رہی جب تک کہ موسیٰ پلٹ نہ آئے, اور خدا نے پلٹا بھی دیا. خدا نے ایک ایسی سبیل بنا دی, ایک ایسا ذریعہ اور واسطہ بنا دیا, وہ پلٹ کر بھی آ گئے. اور خود فرمایا سورہ مبارکہ ایک قصر فَأَصْبَحَ فَوَادِ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, ان قریب تھا کہ ماں کا دل بند ہو جاتا, خالی ہو جاتا. یہ کیفیت ہو گئی تھی, بالکل خالی ہو چکا تھا مادر موسیٰ کا دل. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, تو ہم نے اسے پلٹا دیا اس کی ماں کی جانب. اور یہاں خدا نے ایک جملہ کہا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, بے شک کہ خدا کا وعدہ تو ہمیشہ حق ہوتا ہے مگر یہ اکثریت ہی ہے جو جانتے نہیں ہیں. توجہ ہے جانے محترم, بات تو ایک ماں اور بیٹے کی ہو رہی تھی, یہ اکثریت کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ توجہ ہے جانے محترم. ایک معصوم کو اس کی ماں سے خدا نے لیا, پھر اسے واپس پلٹا دیا. کس کیفیت میں؟ کہ جب ماں کے دل میں اور کچھ رہا ہی نہیں سوائے اس معصوم بچے کے, بالکل دل خالی ہو گیا. خدا نے جب وہ کیفیت آئی ماں کی تو پلٹا دیا, مگر پلٹانے کے بعد خدا نے فرمایا خدا کا وعدہ حق ہوتا ہے, یہ اکثریت ہی ہے جو جانتی نہیں. توجہ ہے ذہن محترم. اگر مادر موسیٰ سے خدا نے معصوم لیا تھا تو ایک قوم سے بھی تو ایک معصوم خدا نے لے رکھا ہے. توجہ ہے ذہن محترم. اور وہ خدا ہم سے بھی وعدہ رکھتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وعدہ ہے میرا اہل ایمان سے, میں ضرور انہیں خلیفہ دوں گا جیسے پہلے دیے تھے. توجہ ہے ذہن محترم. یعنی پوری قوم سے وعدہ بھی کر رکھا ہے. اور ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہی نہیں ہے. خدا نے اگر ایک ماں سے بھی معصوم لیا تھا تو اسے بھی پلٹایا تھا, اور پلٹا کر کہا تھا میرا وعدہ تو حق ہوتا ہے, اکثریت ہی نہیں پہچانتے. ہم سے بھی لے کر وعدہ کیا ہے میں تمہیں ضرور دوں گا جیسے پہلے دیا تھا, تو دے کیوں نہیں رہا؟ توجہ ہے ذہن محترم. اس کے لیے پلٹ کر دیکھیں پلٹاتا کب ہے. پلٹاتا تب ہے جب دلوں میں سوائے اس معصوم کے کچھ بھی نہیں رہ جاتا. توجہ ہے ذہن محترم. اب پتا چلا خدا کو کس بات کا انتظار ہے. دل سے ساری دنیا کو نکال کر پھینک دیجئے, صرف اسے ایک معصوم کو بسا لیجئے, خدا معصوم کو پلٹا دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم اپنے دل میں قائل ہوں نظام ظلم کے, ہماری معاشرت ظلم پر مبنی ہو, ہمارے آپسی تعلقات فرعونی ہوں, ہمارے گھروں کی زندگی نمرودی زندگی ہو, بنی امیہ کے گھرانے کا کلچر ہو, اور پھر یہ امید کریں کہ معصوم کی ذات پلٹ آئے. خدا پلٹاتا ضرور ہے مگر اس وقت معصوم کو پلٹاتا ہے جب سوائے دلوں میں سوائے اس کے رہ ہی کچھ نہ جاتا. اس کی امامت کو صرف گنتی کے معصومین کی گنتی میں شمار نہ کریں, اپنے گھروں تک لے کر آئیں معصوم کی ذات کو, آپ دیکھیں خدا کی ذات اسے لازمی بھیج دے. خدا کو انتظار ہے کہ اس قوم کے سامنے سوائے اس کے معصوم کے جب کچھ نہ رہ جائے گا, خدا کا وعدہ ہمیشہ حق ہوا کرتا ہے. وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بدقسمتی ہے کہ اکثریت پہچانتی ہی نہیں. بس عزیزان محترم, کمال یہ دیکھیے, خدا نے ایک ماں سے اس کے بچے کو لیا اور گارنٹی دی کہ میں اسے پلٹا دوں گا, مگر روایات کہتی ہیں جب حوالے کر دیا نا پانی کے تو ماں کا دل متزلزل ہونے لگا. بہن کو بھیج دیا ساتھ ساتھ, جا کر دیکھ اس پر کیا کیا گزرتا ہے. ایک ماں سے ایک بچے کو گارنٹی لے کر لیا کہ مل جائے گا. کربلا کی ماؤں کو یقین تھا
کہ جو بچہ جا رہا ہے اس نے پلٹ کر نہیں آنا. مادر موسیٰ یقیناً بڑے عظیم تھی، خدا جانے کربلا کی بیبیوں کی عظمت کیا تھی. عزیز آج 2 محرم ہو گئے. آپ جانتے ہیں نا 2 محرم کون سی تاریخ ہے؟ آج مدینہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا ہے، کربلا ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئی. معصوم کا لشکر جا رہا ہے، یہاں حتیٰ معصوم کے کان میں تکبیر کی صدا ہے. ایک صحابی امام نے تکبیر بلند کی، فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا دور سے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. کسی نے ساتھ سے جواب دیا نہیں مولا ایسا ہو نہیں سکتا، اس راہ میں ہے ہی نہیں کچھ، یہ کیسے ہو گیا، اس راستے میں آ ہی نہیں سکتے. تھوڑا آگے بڑھنا تھا، دیکھا درخت نہیں ہے، نیزوں کی نوکیں. استقبال کرنے کو ہر کا لشکر آیا. وہ کیا کسی نے خوبصورت بات کی ہے، ہر نے شاہدین کا راستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا مسافر تھا راہ پوچھ رہا تھا. ایک مرتبہ لشکر سامنے آیا اور امام معصوم کی جب نگاہ پڑی تو عجیب منظر تھا. خدا جانے کتنی گھبراہٹ میں جلدی سے نکلے تھے کوفہ سے کہ جو پانی درکار تھا وہ تک نہ رکھا تھا، یا پانی راستے میں اس انداز میں ختم ہو گیا. مولا نے دیکھا کیا انسان کیا حیوان، زبانیں ہیں کہ تالو سے باہر آ رہی. پیاس کے مارے اس لشکر کا یہ عالم ہے کہ اگر معصوم کی ذات ادھر حکم دیتی تو شاید تھوڑی دیر میں ویسے ہی وہ پیاس سے مر جاتے. بڑا آسان تھا کربلا کے مقدمے میں ایسی حربی فتح امام کے لیے حاصل کر لینا. مگر جب ان کی حالت دیکھی نا تو گفتگو تو بعد میں ہونی تھی. فوراً فرمایا عباس اکبر ہمارے پاس پانی کا کتنا ذخیرہ؟ کہا مولا اتنا ذخیرہ. فرمایا لے آؤ سارا، پلاؤ انہیں. ایک ایک سپاہی کو امام معصوم نے پلایا. حتیٰ روایت یہ کہتی ہے امام نے خود مشکیزہ تھاما، آگے بڑھ کر پیاسوں کو پانی پلانا شروع کیا. پتہ چلا سب سیراب ہو گئے. ابھی بھی پانی بچا ہوا ہے؟ جی مولا بچا ہوا ہے. مولا نے کہا ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلایا جائے. ان کے حیوان بھی سیراب ہوئے. جب حیوان بھی سیراب ہوئے اس حد تک میں نے روایت پڑھی ہے کہ حیوانوں کے جلتے ہوئے سموں پہ پانی ڈال دیا گیا. کاش ہر کے سوا بھی کوئی ہوتا جو عصر عاشور میں اس بات کا حیا کرتا کہ جب ہم پانی سے مرنے کو آ رہے تھے یہی مظلوم تھا. مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب مظلوم نے اپنے ننھے سے اصغر کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا ظالموں دشمنی ہوگی مجھ سے ہوگی، خدا را ایک گھونٹ دے دو، تو کسی نے اس بات کا حیا نہ کیا. بس عزیزو وقت مختصر، لشکر ساتھ چلنا شروع ہوئے. لشکر ساتھ چلنا، ایسے میں امام کا گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ایسی مقدر شناس سواری تھی امام مظلوم کربلا کی. روایت کے الفاظ ہیں بار بار گھوڑے کو تبدیل کیا گیا، حتیٰ 7 سواریاں بدلی گئیں، کسی ایک گھوڑے نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام نے پوچھا، بلایا ارد گرد کے لوگوں کو جو بسنے والے تھے وہاں کے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یبنا رسول اللہ اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا سرکار اسے ناصریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا سرکار اسے شط الفرات کہتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ معصوم کو کسی خاص لفظ کا انتظار تھا. ایسے میں ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا سرکار جلدی سے یہاں سے چلے جائیے، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. اتنا کہنا تھا مظلوم نے سواری سے خود کو اتار لیا. فرمایا عباس یہیں خیمے لگیں گے. اب مولا تو اتر آئے، پیچھے جب اہل حرم کو اتارا گیا نا، جیسے ہی جناب زینب کے قدم کربلا کی سرزمین پر پڑے، ایک مرتبہ کربلا کی خاک ہاتھ میں لی، سونگھا، تڑپ کے پھینک دی، رو کر فرمایا عباس بھائی سے کہو زینب یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی ہیں، مجھے اس مٹی میں سے بھائی کے خون کی بو آتی. مولا مظلوم کربلا نے فرمایا بہن زینب آپ کے بھائی کی زندگی کا سفر تمام ہو گئے، ہماری منزل آخر آ گئی ہے. ایک مرتبہ تمام بنی اسد کو بلایا گیا، کہا اے بنی اسد زمین کا سودا کیا، زمین خرید کر. اب دیکھیے امام مظلوم کے ساتھ کئی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے نام سے وہ ڈیل کی جا سکتی ہے.
مگر قاسم کا انتخاب نہ ہوا، اصغر کا انتخاب نہ ہوا، مولا سجاد کا انتخاب نہ ہوا، حضرت عباس کا انتخاب نہ ہوا، اگر کاغذ تیار کیے گئے تو جناب علی اکبر کے نام کے۔ مولا کیا مصلحت ہے؟ اور کوئی مصلحت سمجھ نہیں آتی، یقیناً یہی مصلحت ہوگی۔ مولا چاہتے ہوں گے اصغر کا ہوا نام تو میرا حصہ شمار ہوگا، سجاد کا نام آیا میرا حصہ شمار ہوگا، علی اکبر کے نام کے کاغذ بنے تاکہ حسین کا بھی حصہ بن جائے، زینب عالیہ کا بھی حصہ۔ ایک مرتبہ بنی اسد کو سامنے بلایا، کہا اے بنی اسد دیکھو یہ ڈیل ہو گئی تم سے، مگر اب یہ ہے کہ یہاں پر ہم قتل کیے جائیں گے، پہلا کام یہ کرنا خدا را ہماری قبریں ضرور بنا دینا، اس کے بعد کبھی ہماری قبور پہ زراعت نہ کرنا۔ مولا اور کوئی حکم؟ کہا جب بھی ہمارے زائرین آئے نا تو ہمارے نشان قبر کو واضح ضرور کرنا، ہر کسی کو بتانا یہ حسین مظلوم کی قبر ہے، یہ عباس علمدار کی قبروں کو نمایاں کرنا، اور ایسا کرنا کہ جب بھی ہمارے کوئی مسافر زائر آئے نا تو کم از کم 3 دن تک ٹھہرانا، کم از کم 3 دن تک۔ آج مصلحت سمجھ میں آتی ہے، شاید مظلوم کربلا یہ چاہتے ہوں گے ہر زائر 3 دن تک کربلا میں ٹھہر کے غور تو کرے، کتنا مشکل ہے کربلا میں 3 دن تک پیاسے بچوں کے ساتھ رہے، 3 دن تک ٹھہر۔ اب مولا نے فرما کے انہیں بھیج دیا، کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کے افراد چلے گئے، عورتیں آ گئیں۔ مولا نے فرمایا بیبیو میرے ساتھ بھی مقدرات عصمت ہیں، ایسا کرنا ہو سکتا ہے کہ 11 محرم کو تمہارے مرد و پیر و جواں کو اجازت نہ مل سکے، تو ایسا کرنا پانی کے بہانے، پانی بھرنے کے بہانے فرات پر آنا اور خدا را ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ مولا نے وصیتیں فرمائی، کہا جاؤ اب اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اب غربت سنیے گا مظلوم کربلا کی، غریب الغربا کی اس مظلومیت کو سنیے گا۔ جب ننھے ننھے بچوں کی فوج سامنے آ گئی نا، ایک مرتبہ مولا مظلوم کربلا نے فرمایا اے شہزادو میرے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے 11 محرم کا دن آئے تمہارے مردوں کو اجازت نہ ملے، غربت سنیے گا مظلوم کربلا کی، ہو سکتا ہے تمہاری ماؤں کو اجازت نہ ملے، ایسا کرنا کھیلنے کے بہانے آنا، کھیل ہی کھیل میں ہماری سر بریدہ لاشوں پر مٹی ڈال دینا، ہو سکتا ہے ایسے ہی دفن ہو جائیں، مگر ہائے وہ 11 محرم نہ مردوں کو اجازت ملی، نہ خواتین آ سکی، نہ بچے آ سکے۔ عالم یہ تھا کہ جب بہن بھائی کی لاش پہ سے گزری تو اس عالم میں لاش کو دیکھ کر ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور رو کر کہا نانا کیا یہی آپ کا حسین؟